بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاص طبقہ حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنقید کی وجہ کیا ہے، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتلائیے گا کہ آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے، تو وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی تھی، جب وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئی اور ان کو جا کر کہا کہ آپ مجھے باغ فدق میں سے حصہ دیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ دھکا دے کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آ کر ان کا دروازہ بھی توڑا گیا، ان کی پسلیوں میں مارا، یعنی کہ من گڑت باتیں کرتے ہیں جس کا اس واقعے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی بیٹی ہو، نبی کی حرم ہو، اور نبی کی وہ بیٹی کہ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار جس سے فرمایا ہو، کسی صحابی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ اس کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ باغ فدق میں حصہ نہیں دیا۔ اس لیے صدیق اکبر سے ہمارا اختلاف، فاروق اعظم سے ہمارا اختلاف ہے، اختلاف سے بالا تر ہو کر، کیونکہ ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو لوگ فساد ڈالیں آپ نے اس فساد کو ختم کرنا ہے، اور جو عوام کے ذہنوں میں شعبے ڈالیں، جو عوام کے ذہنوں میں کھٹکا ڈالیں، آپ نے بلا کیا کرنا ہے، اس شبہات کا ازالہ کرنا ہے۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جہاں پر فساد ہو ہم نے صلح صفائی کروانی ہے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جہاں پر دو آدمیوں کا فساد شعبہ ہو ہم نے اس کا ازالہ بتانا ہے کہ قرآن اور حدیث ہے، اس کا حل کیا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس لیے ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے بیوی کا حصہ نہیں دیا۔ چلے ٹھیک ہے، مان لیا کہ باغ فدق جو تھا وہ حضرت فاطمہ کا تھا اور صدیق اکبر فاروق اعظم نے نہیں دیا، تو پھر آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جب آپ مسند پر بیٹھے، جب آپ خلافت پر بیٹھے، جب آپ مدینہ کے والی بن گئے، جب آپ مدینہ کے سردار اور مدینہ کے وزیر اعظم بن گئے، اس وقت آپ نے بی بی فاطمہ کو باغ فدق کیوں نہ دیا؟ اس وقت آپ نے بی بی فاطمہ کو باغ فدق کیوں نہ دیا؟ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت تو بی بی فاطمہ دنیا سے جا چکی تھی، تو چلو اگر دنیا سے جا چکی تھی، یہ بیوی کا حق تھا، بیوی کا حصہ تھا، یہ خاوند کو ملتا ہے، تو لہٰذا حضرت علی آپ لے لیتے اور اپنے بیٹوں کو حضرت حسن حسین کو دے دیتے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اب دیکھیں اگر یہ حضرت فاطمہ کا حق تھا، جو حق حضرت صدیق اکبر نے نہیں دیا، فاروق اعظم نے نہیں دیا، تو یہ حق حضرت علی کو چاہیے تھا کہ جب آپ سیٹ اور مسند پر بیٹھیں، جب آپ وزیر اعظم بنے، تو آپ کا ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس باغ فدق کو لے کر، چاہے حضرت فاطمہ اس وقت دنیا سے جا چکی تھی، مگر یہ اپنے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین یا آپ لے لیتے، مگر حضرت علی نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ حصہ بنتے نہیں تھا، کیونکہ حدیثوں میں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ جائیداد نہیں ہوا کرتی۔ نبی کی جو وراثت ہے وہ علم ہوا کرتا ہے، جائیداد نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے نبی علم چھوڑ کر کے آپ نے فرمایا جو میرا ورثہ ہے وہ علم ہے نہ کہ جائیداد ہے، اس لیے ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کا۔ یاد رکھنا، صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اور جو بندہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں سے دونوں میں سے کسی کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دونوں کا انکار کرے، یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہمیں یہ کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ہمیں یہ کس نے بتایا؟ قرآن مجید نے بتایا۔ ہمیں یہ کس نے بتایا؟ احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کا آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ ان کے اقرار ہی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے آپس میں اختلاف نہیں تھا، اور انہوں نے آپس میں کبھی لڑائیاں جھگڑا نہیں کی۔ آج مجھے ایک آدمی نے پوسٹ دکھائی، اس پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بی بی فاطمہ نے کہا تھا اسماء بنت امیس سے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضرت علی کو یہ فرمایا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میرے جانے کے بعد صدیق اکبر کو میرے جنازے پر نہ بلانا، صدیق اکبر کو میرے جنازے پر نہ بلانا۔ حالانکہ اسماء بنت امیس جن کو فاطمہ کہہ رہی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے لیے اس طرح ایک چارپائی تیار کرنا تاکہ میرا جسم نظر نہ آئے، میرے جسم پر ایسا کپڑا ڈالنا تاکہ لوگ محسوس نہ کر سکیں کہ یہ پتلی تھی یا دبلی تھی، اتنا میں پردہ کرتی ہوں تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو یہ اسماء بنت امیس جو ہے یہ صدیق اکبر کی بیوی ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا، جب حضرت فاطمہ پاک کا جنازہ سامنے رکھا گیا، میت سامنے رکھی گئی،
تو علی شیر خدا کو کہا گیا کہ جنازہ آپ پڑھائیں، آپ کی بیوی ہے، آپ ان کے زیادہ قرب والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر آپ ان کا جنازہ پڑھائیں، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صدیق آپ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ۔ تو جب میرے پیغمبر نے آپ کو مصلی کے لیے آگے کیا تو آج علی شیر خدا آپ کو اپنی بیوی کے جنازے کے لیے آگے کرے گا۔ اگر ان کے اختلاف ہوتے یا یہ مسلمان نہ ہوتے یا ان کے آپس میں رشتہ داریاں نہیں تھی، دشمنیاں تھیں، تو پھر یہ کبھی علی شیر خدا یہ غلط فیصلہ کبھی نہ کرتے، کیونکہ علی شیر خدا کو اللہ نے وہ سینہ وہ جگر دیا تھا کہ آپ ہمیشہ حق کو مانتے تھے اور باطل کے ہمیشہ سامنے کھڑا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ اگر صدیق اکبر میں ایسی ویسی کوئی بات ہوتی تو علی شیر خدا ڈرنے والے نہیں تھے، علی شیر خدا خدا کے شیر تھے، آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے تھے، جھگڑا کر سکتے تھے، اور آپ ان کو کبھی آگے نہ لاتے، مثلا نہ ان کے پیچھے کبھی نماز پڑھتے، اور نہ ہی صدیق اکبر کے مشیر بنتے، نہ ہی ان کے حکومتی کام میں آتے، مگر ان کے مشیر بھی رہے، ان کے خاص بھی رہے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے جنازے کے لیے ان کو آگے کھڑا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔